بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے میں ہوں ارسلان حیدر. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک انتہائی اہم اور جسے کہا جائے کہ نگلیکٹڈ جو ایشو ہے جو ہماری آج کل یونیورسٹیز میں بھی جس کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے سکولز اور کالجز میں جو طلبہ کو جو نوجوانوں کو تربیت نہیں دی جا رہی وہ شاید ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی اگر وہاں کا ڈسپلن دیکھنا ہو تو وہاں کی ٹریفک کا ڈسپلن دیکھا جائے. تو میرا خیال ہے ہماری اگر ٹریفک کا ڈسپلن دیکھا جائے تو کوئی اچھا امیج نہیں جائے گا. اس انتہائی اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹر کمانڈر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس شہباز عالم صاحب. ان سے ہم بات کریں گے جو نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس اس وقت کمپین چلا رہی ہے تعلیمی اداروں میں, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شہباز صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. اچھا سر, بڑی اچھی یہ کمپین آپ کی طرف سے چل رہی ہے جو تعلیمی اداروں کو خاص کر فوکس رکھ کے اور نوجوانوں کو ٹریفک کے حوالے سے آپ جو اویئرنیس دیتے ہیں, اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کمپین ہے اور وہ کس طرح چلتی ہے. تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل انوائٹنگ می. اور سیکنڈلی میں آپ کا جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے. ہماری ایفیشنسی بھی اسی پہ میٹر کرتی ہے کہ ہم نے کتنا روڈ سیفٹی کا میسیج جو ہے عوام میں اس کو عوام تک پہنچایا ہے. اور اس کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو سب سے مؤثر اور افادیت رکھنے والا ایک جو ٹارگٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. اسٹوڈنٹ لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو جلدی لرن کرتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایجوکیشن کا بیسیکلی پرپس یہ ہے کہ اویئرنیس اس ریلیونٹ برانچ آف نالج کی جس کو آپ پڑھ رہے ہیں, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس کی انسائٹ بھی دیتے ہیں. اسی طرح روڈ سیفٹی ایجوکیشن بھی ایک پراپر ایجوکیشن ہے, اگرچہ کہ یہ پاکستان میں اس طرح روڈ سیفٹی ایجوکیشن کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا, بٹ آل اوور دا ورلڈ فارمل یا انفارمل وے میں یہ کسی نہ کسی طور پہ وہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم اس کا پارٹ ہے, رائٹ فرام دیر کنڈر گارٹن اپ ٹو یونیورسٹی لیول. تو انفارچونیٹلی یہ چیزیں یہاں پہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا اور روڈ سیفٹی کو بس ایک حد تک محدود کر دیا گیا کہ آپ نے لائسنس لینا ہے تو آپ نے تھوڑا سا روڈ سیفٹی کے والے سے اویئرنیس لینی ہے, آپ وہاں تک جا کے پاس ہو سکیں اور جو ہے لائسنس لے سکیں, جو کہ ہمارے ملک میں لینا کافی آسان ہے. اور ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز آف دا ورلڈ وہاں پہ یہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ نے لائسنس لینا, اور اس کو یہ بہت ضروری ہے. اور اسی پرپس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے یونیورسٹی کالجز اور وہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو نہ صرف روڈ سیفٹی کے حوالے سے بیسک ایلیمنٹس اس کے بتاتے ہیں, اس کی بیسکس بتاتے ہیں, بلکہ ہم ویژولی اپنے پروجیکٹر کے تھرو, ہماری موبائل ایجوکیشن یونٹ ٹیم ہوتی ہے جو تمام ایکوپمنٹس کے ساتھ وزٹ کرتی ہے, وہ ان کو ویژولز بھی دکھاتے ہیں کہ روڈ میں انفیکٹ ایکسیڈنٹس کیسے ہو رہے ہیں اور اس کے کیا ریپرکشنز آتے ہیں, انسان کس ٹراما سے سفر کرتا ہے, کس لیول کے آپ کو ڈسیبلٹی فیس کرنی پڑتی ہے آپ کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے. تو دے آر فاسٹ لرنر اور وہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں, اور ان ریٹرن وہ اپنی کوئریز بھی ہم سے پوچھتے ہیں, کوشچنس بھی کرتے ہیں, وچ شوز کہ وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں کہ روڈ سیفٹی جو ایجوکیشن ہے. اچھا سر, آپ کو کیا لگا کہ کیا ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو ٹارگٹ کرنا پڑا اس کمپین کے لیے؟ مطلب ایسے کیا محرکات ہے یا ایسی کون سی وجوہات ہیں؟ جی بیسیکلی دیکھیں جو روڈ سیفٹی کا جو پیرامیٹرز ہیں, یا ہم جسے کہہ سکتے ہیں جن پیرامیٹرز کو ہم جج کرتے ہیں, دیٹ از کال 3 E's. 3 E's انکلوڈنگ انفورسمنٹ, انجینئرنگ اینڈ ایجوکیشن. ہم اکیلے خالی انجینئرنگ اور انفورسمنٹ کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے ایکسیڈنٹس کا, کیونکہ وہ ان کی بھی ریزنس ہوتی ہیں, لیکن میجر جو پرپورشن ہے وہ ایجوکیشن کا ہے, جس کو انفارچونیٹلی یہ کافی نیگلیکٹڈ پارٹ ہے ہمارے اس ملک میں, کیونکہ یہاں پہ نہ HEC نے, نہ ہائر سیکنڈری بورڈ نے, نہ کسی اور لیول پہ اس کو کریکولم کا حصہ بنایا گیا ہے کسی بھی لیول پہ, جو کہ بہت ضروری ہے. اور وہ اگر چیز ہو جائے تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں رائٹ فرام
چائلڈہڈ ایج جب ایک چیز آپ کو بار بار بتائی جا رہی ہے, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے روڈ پہ کیسے چلنا ہے, آپ نے گاڑی کیسے چلانی ہے, آپ نے کیا کیا پریکاشنس لینے ہیں, ایون داؤ کہ اگر وہ گاڑی چلانے کی ایج میں نہیں بھی ہے, لیکن وہ کم از کم وہ میسیج جن کے ساتھ وہ ٹریول کر رہا ہے ان تک کنوے کر سکتا ہے اپنے پیرنٹس کو یا جو بھی ہے. تو یہ سینس ہر سٹیزن آف پاکستان میں یہ ہونی چاہیے جو ڈرائیو کر رہا ہے یا وہ ان چیزوں کو وہ فیس کرتا ہے. سر اب تک تھوڑا سا کمپین کو تھوڑا فردر ایلیبوریٹ کریے گا کہ کتنے اداروں میں کیا یہ صرف یونیورسٹیز تک محدود ہے یا اس میں اسکول کالج بھی شامل ہیں, اور کتنے اداروں میں, کتنے صوبوں میں, یا اگر لاہور کی ہم بات کریں تو ایک اندازاً مطلب کہاں تک آپ نے اس کو اپروچ کیا ہے, کتنے اسٹوڈنٹس؟ اس میں یہ نا یہ ہم نے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی بنائی ہے. اس میں نہ صرف ہم نے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو ٹارگٹ کیا, ان تمام اسٹیک ہولڈرس کو جو روڈس کے اوپر آتے ہیں اور ٹریفک کا باقاعدہ حصہ ہیں. اس میں ایچ ٹی ویز ڈرائیورس بھی ہیں, پی ایس وی ڈرائیورس بھی ہیں. پی اے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ دے آر کیرنگ مور دین 50 لائیوز, اور وہ ان تمام جانوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس کی بھی روڈ سیفٹی اویئرنیس اور روڈ ایجوکیشن سے انٹریکشن بہت ضروری ہے. تو ہم نہ صرف ان ٹرمینلز بس ٹرمینلز پہ جاتے ہیں, جو ایچ ٹی وی اڈاز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, پھر ہم اس کو لوگوں کے ساتھ بھی اس کو ہم شیئر کرتے ہیں جو پیڈسٹرین کراسنگ ہے اسپیشلی, اور اسکول کالجز میں ان کو ہم نے ٹارگٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ موسٹلی اسکول کالجز جو روڈ سائڈ پہ ہیں تو وہاں پہ بچوں کو سینس نہیں ہوتی سم ٹائمس کہ روڈ کراس کیسے کرنا ہے یا روڈ کے اوپر آنا کیسے, روڈ کا ڈسپلن کیا ہے. تو یہ چیزیں پھر ہم ان کو بتاتے ہیں سو ڈیٹ کہ اگر ہماری کسی ایفرٹ سے کسی ایک شخص کی بھی یا بچے کی جان بچ جائے گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے. اچھا سر, اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب دیکھا جائے تو ہمیں, مجھے اگر اپنا میں کریکولم یاد کروں بچپن سے, تو میرا خیال ہے سوائے دو چیزوں کے ہمیں نہیں سکھائی گئی. ایک تو سرخ بتی, لال بتی اور سبز بتی کا بتایا گیا, دوسرا بتایا جی سڑک پار کرنے سے پہلے دائیں دیکھ لیں اور بائیں دیکھ لیں. اور انفارچونیٹلی آپ نے دو چیزیں سیکھی اور دونوں کام پاکستان میں نہیں ہو رہے. یہ آپ لیول آف انٹرسٹ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں پھر بار بار کمپیریزن ادر کنٹریز سے اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی آئیڈیل قسم کی اسٹریٹجیز انٹرونشنز بنائی ہوئی ہیں. انہوں نے وہ پروگرامز کرتے رہتے ہیں اسپیشلی روڈ سیفٹی کے اوپر. وہ دے آر ویری ویل اویئر کہ اس اپنے سوسائٹی میں کیسے ہم نے روڈ سیفٹی ایجوکیشن کو وہاں پہ اس کو انیکٹ کرنا ہے. تو یہ گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں ان چیزوں کا سر کبھی نوٹس کرنا بہت. کوئی ایسی سجیشنز آپ کے اینڈ سے کریکولم کے حوالے سے گئی ہوں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یا ہائر ایجوکیشن یا ایون ایچ ای سی کو یا کسی یونیورسٹی کو آپ نے دیا ہو کہ جی آپ کے کریکولم میں یہ چیزیں شامل ہیں ادر دین یہ جو دو چیزیں میں نے ڈسکس کی, اس کے علاوہ؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ اس میں آلریڈی ہم کافی کام کر بھی چکے ہیں. وہ لیٹر آن وہ لٹریچر بھی پرووائڈ کریں گا. ہم نے جو پرائمری ایجوکیشن والے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم نے پکٹوریل گائیڈنس بنائی ہے. پکس کے ذریعے ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ زیبرا کراسنگ کیا ہے, سگنلز کیا ہے, اور کیا کیا آپ کو جو روڈ سیفٹی کے حوالے سے جو اسٹینڈرڈ میئرز ہیں وہ تمام اس کو پکٹوریل فارم میں ہم لوگ کو بتائیں. پھر آ جاتے ہیں جب ہائر ایجوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے کہ کس قسم کا جو مٹیریل ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ٹارگیٹڈ مٹیریل اس ایج گروپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم پریپیئر کریں. دین اس کے بعد کالج یونیورسٹی لیول پہ تو ہم آلریڈی ہاں جی اسکول لیول کی جو کریکولم ہے اس پہ ورکنگ کر چکے ہیں اور آگے ہم کر رہے ہیں. اور لیکن بات وہی ہے کہ یہ پروسیس بڑا سلو ہے. اس کی جو اڈاپشن ایکسیپٹیبلٹی کی جو وہ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹینڈنسیز تھوڑی سی ذرا کم ہے, اتنا اس کو پذیرائی نہیں ملی جس طرح ہم چاہتے ہیں. کیونکہ میں دوبارہ پھر یہی چیز میں آپ کو میں بریف کروں گا کہ یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے. امریکہ میں نیبراسکا ہے ایک جگہ, وہاں پہ انہوں نے جو وہاں کی ان کی روڈ سیفٹی ویلیویشن ان کا جو ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی جس میں انہوں نے ٹین ایج ڈرائیورز دے گو تھرو اینڈ روڈ سیفٹی ایجوکیشنل پروگرام. دو گروپس بنائے انہوں نے, کنٹرول گروپس تھے. ایک وہ جو گو تھرو نہیں ہوئے تھے اور ایک جو وہ روڈ سیفٹی ایجوکیشن پروگرام سے گو تھرو ہوئے اور 2 سال تک ان کی ڈرائیونگ کو انہوں نے
انالائز کیا اور یہ رزلٹس یہ آئے کہ جو اس پروگرام سے گو تھرو نہیں تھے ہوئے دے آر 1.5 ٹائم مور لائکلی cause the accidents as compared to others who go through the educational program. تو یہ امپیکٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا انفیکٹ. تو اس کے اوپر ہمارے ہاں بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں وہ فیکٹس دیکھے جائیں, یہاں پہ وہ ریزنس دیکھی جائیں اور ان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے پھر جو ہے نا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جانی چاہیے. تو سر آپ کے خیال میں جو ابھی تک آپ کی کیمپین ہوئی ہے, مطلب چاہے 2 سال ہو گئے ہیں, 5 سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں, تو اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے موٹر وے کے اوپر, خاص کر کیونکہ آپ کے پاس ہائی ویز اور موٹر ویز ہیں, تو وہاں پہ مطلب جو اگر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ان میں یوتھ کا رول کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی انالیسس آپ کے پاس ہے؟ یوتھ کو میں بالکل ٹارگیٹ کروں گا, اور بڑا انفارچونیٹ اسٹیٹسٹکس آتے ہیں سامنے آئے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ 18 سے 40 کی ایج گروپ کے لوگوں نے کی ہے. یہ بڑا ایک ورثم مومنٹ ہے ہمارے لیے کہ یہ ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے یا ان کو اس کی کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی وہ سلائٹلی سی جو مسٹیک ہے وہ ان کو کہاں سے کہاں لے جاتے. اور یہ تو ایکسیڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, اسٹیٹسٹکس کی بات کریں اینولی تو 30,000 سے زیادہ موات ہیں اور 4 لاکھ سے زیادہ ڈسیبلٹیز ہیں. اب یہ دیکھیں وہ جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ کیسے اپنا دیکھیں, یہ تو ہیومن لاس تو لیا, جو فائنینشیل لاس ہے وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, نہ ہی اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. وہ مینٹل ٹراما, وہ ڈسیبلٹی, وہ لاس آف جاب, وہ جو پوسٹ ایکسیڈنٹ سینیریو اور ایشوز آتے ہیں, یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اس ٹراما سے گزرے ہیں. اور یورپ میں اب انہوں نے روڈ سیفٹی ایجوکیشن کو زیادہ امپیکٹفل بنانے کے لیے انہوں نے روڈ افیکٹیز کی سٹوریز اور انٹرویوز سٹارٹ کیے ہیں کہ ہاؤ دے come across that accident and how they survive and how they are still surviving. تو وہ دوسروں کے لیے لیسنز ہوتا ہے, وہ پھر لرننگ کرتے ہیں کہ ہاں یار دیکھو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے ساتھ یہ ایشوز ہوئے اور اس کی لائف اس ٹرن پہ آ گئی ہے, تو اس سے بھی ایک امپیکٹ جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں ورک کر رہی ہے جو کیمپین؟ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, ڈفرینٹ انٹروینشنز ہیں, اور نیو اسٹریٹجیز ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے جو زیادہ امپیکٹفل ہوں یوتھ کے اوپر اسپیسیفکلی, چونکہ یہ لرننگ پروسیس سے گزرے ہیں اور یہ بیسٹ ایج ہوتی ہے آپ کو کسی بھی قسم کی جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. صحیح. اچھا, تھوڑا سا کیمپین کے بارے میں بتائیں کہ ایک تو سیمینار اس کا پارٹ ہوتا ہے کیمپین کا, دوسرا آپ نے بتایا کہ ویژول ایڈس کے ساتھ آپ تھوڑا سا اس کو اسٹوڈنٹس کو دکھاتے ہیں, تو اور کیا اس کے پھر اس کو فالو اپ بھی کیا جاتا ہے, یا ایک یونیورسٹی میں ایک دفعہ کر دیا اور دین نیکسٹ چلے گئے, یا کہ سال بعد 2 سال بعد دوبارہ اسٹوڈنٹس کو فالو کیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کو ہم نے یہ کیا تھا, اب اس کا اگلا پارٹ یہ ہے, اس میں مزید آپ جسے ایڈوانس کورس ہم کہتے ہیں, کوئی اس طرح کا کوئی؟ یعنی ابھی ہم بیسکس جو ہے نا وہ فی الحال بتا رہے ہیں, ابھی تک ہم وہی نہیں کور کر پا رہے, کیونکہ دیکھیں الحمدللہ یہ ڈپارٹمنٹ 1997 میں مارز وجود میں آیا, پھر اس نے پروف کیا اپنی ایفیشینٹ ورکنگ سے, اور جن 3 پلرس کے اوپر یہ ڈپارٹمنٹ سٹینڈ کرتا ہے, آنیسٹی, کرٹسی, ہیلپ, اس ٹریڈیشن کو اور ان روایات کو لے کے ہم چلے ہیں, اور آج تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں پاکستان کی ترقی میں. اور ہمارا جو پرائم موٹیو ہے وہ ہے 0 ایکسیڈنٹ ان پاکستان آن موٹر ویز اینڈ ہائی ویز. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, اگرچہ کہ بہت مشکل ہے, لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اپنے پورے سورسز, اپنی ساری مین پاور, اس ڈپارٹمنٹ کا جو پرائم آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کی روڈز کو ایکسیڈنٹ فری. اس کے لیے جتنے بھی اقدامات ہم کر رہے ہیں اس میں روڈ سیفٹی ایجوکیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ وائٹل پارٹ. بہت شکریہ سیکٹر کمانڈر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس شہباز عالم صاحب. میرا خیال ہے بڑی سیر حاصل گفتگو تھی, جس میں طلباء کے لیے بہت اچھے پیغامات بھی تھے. روڈ سیفٹی کے حوالے سے کچھ ہم نے بھی کوشش کی کہ ہمارے تھرو بھی کچھ ایسی انسٹرکشنز, کچھ ایسے پیغامات جائیں. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.